بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانیوں کو اس حوالے سے تو مبارکباد کہ 8 اور 9 اپریل کو جو پاکستان میں منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تحت ایک منرلز اینڈ مائننگ سمٹ کا انعقاد کیا گیا، بڑا سکسیسفل رہا۔ وہ پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس وہاں پہ موجود تھے، اس میں عرب ممالک سے بھی آئے ہوئے تھے ڈیلیگیٹس، چائنیز ڈیلیگیٹس بھی تھے، یو ایس اہم ڈیلیگیٹس بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا کی مائننگ کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز اور ان کے ریپریزنٹیو بھی موجود تھے، اور اس میں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ سب نے اس بات کو سراہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کے بہت زیادہ ڈپازٹس موجود ہیں، اور جو اس کا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، ریسنٹلی اس حوالے سے اسٹڈیز ہوئی ہیں جو پاکستان کے اداروں نے بھی کی اور جو انٹرنیشنل فرمز نے بھی کی ہیں، تو اس سے جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ تقریباً $6 ٹریلین ورتھ کے جو ہے ریئر ارتھ منرلز پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ ایک کنٹینیوٹی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے 2023 میں ایک سمٹ ہوا تھا، اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے رجحان کافی زیادہ اس طرف گیا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک شفٹ برپا ہوا ہے، یعنی وہ کمپنیز جو کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر سے وابستہ تھیں اب وہ بھی منرلز مائننگ کی طرف آنے کی طرف جو ہے سوچ رہی ہیں، جو کہ ایک بڑی ہی خوشائند بات ہے، بڑی ہی پازیٹیو بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہمیشہ سے یہ پوٹینشیل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو پھر باہر سے جو کمپنیاں آتی ہیں پھر وہ اپنے ٹرمز کے اوپر پھر کانٹریکٹس کرتی ہیں، اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ریکوڈیک ساگا جس طرح ہمارے سامنے انفولڈ ہوا، اس میں جو شروع میں انیشیل ایگریمنٹ تھا وہ تو 75-25 کا تھا، یعنی بلوچستان گورنمنٹ کو 25% ملنا تھا اور باقی 75% جو ہے جو بھی اس وقت TCC کمپنی تھی اس کو ملنا تھا۔ اور یہ تو خیر اللہ بھلا کرے، مولوی عبدالحق بلوچ صاحب کا، یہ جو جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین تھے، 2006 میں جب انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ جو ہے کانٹریکٹ یہ درست نہیں ہے اور اس کے اندر پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، تو وہ یہ جو کیس ہے منظر عام پر آیا، ورنہ اس سے پہلے جو تھا یہ چند شاید آفیشلز جو تھے ان کو پتا تھا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ یہ تو پتا تھا کہ ریکوڈیک ایک بہت بڑی جو ہے وہ گولڈ اور کاپر مائن ہے جو کہ دریافت ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کانٹریکٹ کس نوعیت کا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تو بلوچستان گورنمنٹ نے خیر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ چیز لائم لائٹ میں آئی، اور اس وقت پھر یہ ڈسکشن شروع ہوئیں کہ یہ اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کا بھی سٹینس جو ہے اس کے بارے سے چینج ہو گیا، اور انہوں نے بھی یہ سٹینس لیا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے پہلے ہوتا آیا ہے کہ چند جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ ہوا تو کانٹریکٹ بالکل آغاز میں تھا، شاید 90s کے اندر جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو ہے 2000 کے بعد کی جو دہائی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس پہ پیش رفت ہوئی، اور جیسا میں نے بتایا کہ 2006 میں پھر جب یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی مولوی عبدالحق بلوچ صاحب نے، تو پھر یہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں۔ تو خیر اس وقت بلوچستان گورنمنٹ نے پھر اپنا سٹینس چینج کیا، اور وہ بھی اس پہ جو ہے کمپلین کر رہے تھے کہ یہ جو کانٹریکٹ کیا گیا ہے درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ اس کانٹریکٹ میں جب سے اس کو انیشیلی کیا گیا ہے اس کے بعد سے کئی ریویژنز بھی ہو چکی ہیں، اور ان ریویژنز کے اندر جو ہے وہ فردر ریلیکسیشنز دی گئی ہیں مائننگ کمپنی کو، جو کہ یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ تو اینی ویز یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بعد میں جب 2011 میں جب جو بیرک گولڈ اس وقت جو کہ ایک اسٹیک ہولڈر تھے TCC کے ساتھ، ان لوگوں نے جب اپلائی کیا لیز کے لیے تو پھر بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ اچھا یہ کیس جو ہے بہرحال جو مولوی عبدالحق بلوچ صاحب جو کیس تھا پھر بعد میں سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے پھر وہ ایک مشہور ججمنٹ دی تھی کہ بلوچستان گورنمنٹ کا جو سٹینس ہے وہ درست ہے اور یہ لیز ان کو نہیں دینی چاہیے، اور یہ جو ایڈونچرزم ہے جوڈیشل ایڈونچرزم اس کی ایک بری مثال تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر پاکستان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ پھر چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ پھر جو ہے
ڈیمیجز پاکستان کو فیس کرنے پڑے. تقریباً $6 بلین کے ڈیمیجز جو ہیں پاکستان کے اوپر لاگو ہو گئے تھے, کیونکہ اس طرح کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور اس طریقے سے اگر اس کو بریچ کیا جائے اس کانٹریکٹ کو تو پھر انٹرنیشنل جو کورٹ ہوتی ہے اس حوالے سے, جہاں پہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ یا انویسٹمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ انالائز کیا جاتا ہے ان کو, تو وہاں پہ پھر اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور انہوں نے چیلنج کیا جس کی وجہ سے $6 بلین کی ڈیمیجز جو ہیں پاکستان کو فیس کرنے پڑے. خیر بعد میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, اب خیر معاملہ سیٹل ہو چکا ہے, اور پھر اب جو نیا کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق بیرک گولڈ جو ہے وہ اس کے پاس 50% شیئرز ہوں گے اس کے, اور پھر 50% جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو ملیں گے, جس میں 25% بلوچستان گورنمنٹ کا شیئر ہوگا, اور 25% جو ہے وہ فیڈرل اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں ان کی اونرشپ میں 25% آئے گا. تو 50% جو ہے پاکستان کے حصے میں, اور 50% جو ہے وہ بیرک گولڈ کے حصے میں آئے گا. تو یہ ایک فیئر اب ایگریمنٹ ہو گیا ہے, لیکن بہرحال اس کی وجہ سے جو کچھ فیس کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان میں کیا کیا مسائل ہمارے لیے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ جو سمٹ ہوا ہے اس کے اندر ایک اور بھی پزل موجود ہے, اور اللہ نہ کرے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ایونٹ میں ایک امپورٹنٹ US کانگریس مین لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین بھی موجود تھے, اور انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا, پاکستان کے حوالے سے بات بھی کی کہ پاکستان اور US کے درمیان اب جو اسٹریٹجک جو بھی الائنس ہے اس کو بحال ہونا چاہیے جو کہ اس سے پہلے موجود تھا. اور انہوں نے پاکستان کا جو رول ہے وار آن ٹیرر میں اس کو بھی سراہا, اور بتایا کہ اب یہ منرلز کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ایک اچھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو فیوچر کے اندر اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے حوالے سے بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی. تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اور اس کانفرنس کو سکسیزفل کانفرنس قرار دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی لنک ضرور ہے اس کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ 11 اپریل کو, جس کا ذکر ہم ایک سیپریٹ ویلاگ میں کر چکے ہیں, جو ورلڈ جوئش کانگریس ہے انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز جو ہے چھایا کی, جس کے اندر واضح کیا کہ وہ پاکستان کے اس رول کو اپریشیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کہ پاکستان نے UN کی سطح پہ ایک اہم ریزولوشن تھی جس میں اسرائیلی ریاست کے خلاف کچھ شکیں تھیں جن کو نکلوانے یا ان کو سافن کرنے میں پاکستانی ڈیلیگیٹ نے بہت اہم رول ادا کیا, تو جس پر انہوں نے وہ نوٹ آف تھینکس ایک طرح سے جو ہے وہ ایشو کیا, اور اس کی بھی ٹون اس طرح سے اسی طرح کی ہے جس طرح کی جو US کانگریس مین لیفٹیننٹ جنرل, یہ جو لیفٹیننٹ جنرل پہلے تھے, اب تو ظاہر بات ہے یہ کانگریس مین ہیں, تو جیک برگمین انہوں نے جو ٹون استعمال کی کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں اسٹریٹجک الائنس کو بحال کرنا چاہیے, اور پاکستان نے پہلے بہت اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے بھی ایسی بات کہی کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی جو ہے وار آن ٹیرر میں ایک اچھا رول ادا کیا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے اس حوالے سے اسٹیبلش ہوگا جوش کمیونٹی کے ساتھ بھی اور اسرائیلی ریاست کے ساتھ بھی. تو اب یہ کیا چیزیں لنک تو نہیں ہیں, یہ ہے اصل سوال. پاکستان کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی اور ابھی بھی ہے کہ پاکستان جو ہے چائنا یا دیگر جو بھی ورلڈ پاورز ہیں ان کے ساتھ الائنس کریں تاکہ اس سارے معاملے میں وہ استعمال نہ ہو جائیں. اگر اس طریقے سے US اس میں انوالو ہوگا, اور پاکستان ویسے بھی ذریعہ بات ہے مجبور ہے ان کے آگے بہت سی کیپیسٹیز میں, تو پھر اس کی آڑ میں پتہ نہیں اور کیا کچھ وہ ہم سے منوائیں گے. ایک تو واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جو چیز منوائی جائے گی وہ یہی ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں منوائی جائیں گی. اور خاص طور پہ اب تو وہاں پہ ٹرمپ موجود ہے, اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے بات کرتا ہے, کس ٹون سے بات کرتا ہے. اس سے پہلے یوکرین کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. کیا ہم اس طرح کی کوئی پریشر جو ہے اس کو سہ سکیں گے, اسپیشلی اس وقت جب پاکستان جو ہے وہ بڑی ہی بری اکنامک کنڈیشن میں موجود ہے. تو اس پہ ہمیں کنسرن ضرور ہے, اور ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا کہ یہ جو ریکوڈیک کی طرح کا ایک نیا ساگا یہاں پہ انفولڈ نہ ہونا شروع ہو جائے. یقیناً پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہمیں پاکستان کے پوٹینشیل پہ تو کبھی بھی شک نہیں رہا, لیکن شک جو ہے وہ پاکستان کی اوپر جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اوپر ہے, جو ہمیشہ سے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اور پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد کو کمپرومائز کرتے رہے ہیں.
ہم یہ عرض کرتے ہیں ان کو بھی کہ جو لوگ اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت فائدہ مند چیز ہے، وہ کہ اس میں ٹائم لگے گا، یہ ایک مستقبل قریب میں تو اس کے فوائد نہیں ملیں گے، لیکن مستقبل بعید میں ہمیں بہت اس کے فوائد ملنے کے امکانات ہیں۔ صرف اگر بیرک گولڈ جو ہے اس کی اسیسمنٹ کوئی دیکھ لیا جائے تو صرف ریکو ڈک کے اندر سے $74 بلین جو ہیں اس کے کیش فلوز جنریٹ ہوں گے، یہ ان کا ایسٹیمیٹ ہے، اور اس پہ جو انویسٹمنٹ تقریباً $10 to $12 بلین لگے گی۔ تو یہ تو صرف ایک ریکارڈک کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ریئر ارتھ منرلز ہیں جب ان کو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا تو جس کی ورتھ میں نے بتایا آپ کو کہ $6 ٹریلین بتائی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا پورا جو منرلز مائننگ سیکٹر ہے وہ اسے ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جہاں یہ بات کہی کہ انویسٹرز آر او ماسٹرز، یعنی کم سے کم ایسی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن خیر شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں مشہور بھی ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب انہوں نے بات کی، لیکن یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اچھی کہی کہ جو بھی یہاں پہ کمپنیز آئیں گی ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ یہاں سے جو بھی منرلز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر لے جائیں، بلکہ اب یہ نئی پالیسی یہی ہے کہ وہ یہاں پر ہی اس کو پروسیس کریں گے، یہاں پہ ریفائنریز لگیں گی، اور پھر جو بھی جو فنش پروڈکٹس ہیں یا سیمی فنش پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ اپنا موقف اور گورنمنٹ پالیسی کو جو ہے واضح کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پاکستان کا جو سیکٹر ڈیولپ ہوگا، یہاں پہ تھاؤزنڈز آف جابس کریٹ ہوں گی، اور اس سے بلوچستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، KPK کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایز اے ہول بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ And of course, by the same token of imagination to our international investors, that we will not allow raw material to be shipped out of Pakistan. From today onwards, it has to be a very integrated policy where you mine raw materials, have downstream industry, convert them into finished and semi-finished goods, and then export it out. اس میں یقیناً جو ہے ایک ایگریمنٹ ایسا ہی کرنا پڑے گا جس طرح کا ریکارڈنگ کے حوالے سے کیا گیا ہے، تاکہ صوبوں کی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ پہلے بھی کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اب اس کی بنیاد جو ہے ہم نہیں فراہم کر سکتے، ہم اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتے جس طرح کے حالات ہیں۔ تو جس طرح ابھی یہ ارینجمنٹ ہوئی ہے، باقی جو آگے آنے والے کانٹریکٹس ہیں امید ہے ان کی بھی ارینجمنٹ اسی طریقے سے کی جائے گی، اور ایک فیئر طریقے سے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سائن کیے جائیں گے، اور ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ بہرحال ہم اپنے حکمرانوں پر جو ہے اس طرح ٹرسٹ تو نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے، مجھے اور آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اگلے کچھ دنوں میں ایک واچ سیل بھی تشکیل دے رہے ہیں، جن میں ایکسپرٹس ہوں گے، منرل مائننگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جو اس پہ واچ رکھیں گے، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کرتے رہیں گے، تاکہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ملے، اور اس کی آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بھی یہ جو ویسٹرن پپٹس ہیں اور غدار ہیں یہ پاکستان کا ہی سودا نہ کر دیں، اور پاکستان کے اہم جو ایسٹس ہیں ان کا سودا نہ کر دیں۔ ان سے تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس حوالے سے ہم ویجیلنٹ رہیں گے اور انفارمیشن کو سب کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو بھی ان اداروں میں بھی جو مخلص طبقات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے، اور ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ تو ہمیں بہرحال اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اوورآل جو ایک اچھی نیوز ہے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن ہمیں اس کے جو دوسرے پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ اس کا بہترین جو ہے فائدہ ہے وہ پاکستانی عوام کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔